تبلیغ علوم دینیہ دونوں کی یکسانیت اور علوم دین اور تبلیغ کا اکٹھا ہونا، اس کا کیا مطلب ہے؟ تبلیغ علوم دینیہ، جب کسی مدارس وغیرہ کے اندر طالب علم علم دین کو حاصل کرنے کے لیے لگ جاتے ہیں تو انہیں دوسروں تک پہنچانا یہ بھی اس طالب علم پر ضروری ہوتا ہے۔ ملکی اور ریاستی امیر پر ہاتھ کے ذریعے، علماء پر زبان کے ذریعے اور عوام پر دل کے ذریعے امر بالمعروف یہ فرض کفایہ اور امر بالمعروف یہ جو ہے ضروری ہوتا ہے، اور امر بالمعروف 5 چیزوں کا محتاج ہوتا ہے عام طور پر۔ پہلا یہ کہ علم، کیونکہ جاہل امر بالمعروف یہ بحسن خوبی انجام نہیں دے سکتا ہے جس طریقے سے ہونا چاہیے۔ یہی کچھ دعوت و تبلیغ کے کام میں آج ہو رہا ہے کہ علماء نہیں لگتے اور جو عالم لگے ہوئے ان کی قدر و قیمت اور قدر و منزلت نہیں ہوتی ہے، اور ان کے ساتھ اہل تبلیغ جو ہے برا سلوک کرتے ہیں۔ میرے ساتھ خود ہی ہوا ہے تو میں خود ہی تبلیغ سے بیزار ہو کر کے جو ہے رہ گیا، حالانکہ میں مخالفت نہیں کرتا ہوں کیونکہ یہ بہترین کام ہے، لیکن چونکہ میں خود اس کے اندر لگا ہوا تھا، ہمارے ساتھ جو ہے کچھ اہل تبلیغ نے ناروا سلوک کیا جس کی وجہ سے ہم ہٹ گئے۔ تو اور بہت سے وہ لوگ ہیں جو بیتو کی بات علماء کو کہہ دیتے ہیں اہل تبلیغ میں سے، تو یہ ذرا ٹھیک سی بات نہیں ہے۔ بہرحال یہ تبلیغ کے لیے علم سب سے بہترین چیز ہے، کیونکہ امر بالمعروف جس طریقے سے ایک عالم بحسن خوبی اس کو ادا کر سکتا ہے، انجام دے سکتا ہے، ایک جاہل اور عامی آدمی اس کو بحسن خوبی انجام نہیں دے سکتا ہے۔ دوسرے کہ اس کے ذریعے اللہ کی رضامندی اور اسلام کی سربلندی مقصود ہو۔ اس میں یا تھوڑا سا رک کر کے بہت اہم بات بتلاؤں کہ آج جو ہمارے مرکز نظام الدین ہو یا اس طریقے سے دعوت و تبلیغ کے اور جماعت کا کام کرنے والے ہیں، ان میں اخلاص میں کم دیکھتا ہوں، اور ان لوگوں کے اندر جو ہے بڑا پن بننے کا زیادہ جذبہ ہوتا ہے کہ میں جو ہے امیر بن جاؤں، میں فلاں علاقے کا امیر بن جاؤں، ذمہ دار بن جاؤں۔ میں سب کی بات نہیں کرتا، سب کے اندر یہ صفات نہیں ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو اکثر میں نے دیکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ فلاں آدمی کو ذمہ دار ہونا چاہیے اور فلاں جو ہے بڑا کام کرتا ہے ایسے۔ تو یہ ذمہ داری اور دل کے اندر جو ہے بڑا بننے کا شوق اور جذبہ ان کے اندر بھرا ہوا ہے، تو اس کے اندر اللہ کی رضا مقصود نہیں رہتی ہے، اصل مقصود بڑا بننا ہے اور ذمہ دار بننا ہے کہ فلاں علاقے کا میں ذمہ دار ہوں، میں امیر ہوں، تو اس کے اندر اللہ کی رضا نہیں پائی جاتی ہے۔ تیسرے کہ جسے امر بالمعروف کیا جائے اس کے ساتھ نرمی اور شفقت کا معاملہ ہو۔ یہ آج اہل تبلیغ کے اندر یہ برائی ہے کہ جب کسی نئے ساتھی کے پاس جاتے ہیں، نئے لوگوں کے پاس جاتے ہیں، عام عوام کے پاس جاتے ہیں، تو اس کے ساتھ نرمی اور اچھائی کا سلوک کرتے ہیں، لیکن جو خود ان کے ساتھ بیٹھنے والے ہیں مجلس کے اندر، شورا کے اندر یا مشورے کے اندر، یا ان کے ساتھ تھوڑا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، تو ان کے ساتھ جو ہے یہ اچھا سلوک نہیں کرتے ہیں، ان کے ساتھ نرمی کا برتاؤ نہیں کرتے۔ ابھی میں جس علاقے کے اندر ہوں اس کے اندر اس مسجد کے اندر جو ہے اس علاقے کے اندر ایک صاحب ہے، تقریباً ان کی عمر جو ہے میں سمجھتا ہوں جہاں تک کہ 60-65 کراس کر چکی ہوگی یا 70 سے اوپر چل رہے ہوں گے۔ انہوں نے مجھ سے خود کہا کہ میں نے ان سے کہا اور ایک دو لوگ سے کہا کہ پہلے یہ چاچا بیٹھتے تھے مشورے کے اندر، اب ان کا بیٹھنا اٹھنا کم ہو گیا ہے، حالانکہ وہ مجبور تھے، کرسی پہ بھی بیٹھتے تھے، ابھی بھی آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے۔ تو ان کا یہ کہنا ہے، خود ہی وہ چاچا کا کہنا تھا کہ میرے ساتھ یہ لوگ جو ہے اچھا سلوک نہیں کرتے ہیں۔
اس کی وجہ سے جو میں کچھ ساتھیوں کی وجہ سے بیٹھنا چھوڑ دیا ہوں۔ یہ صورتحال میرے ساتھ بھی پیش آئی ہے۔ تو یہ جب نئے کے پاس جاتے ہیں تو ان سے اچھے طریقے سے ملتے ہیں، لیکن جو اپنے خود کے ساتھی ہے ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے اس کے ساتھ نرمی، شفقت، مہربانی ہونی چاہیے، وہ صورتحال ان کے اندر نہیں پائی جاتی ہے، جس کی وجہ سے بیشتر طبقہ جو ہے ان اہل تبلیغ سے بیزار ہو جاتا ہے۔ تو میں یہی کہوں گا کہ جو لوگ تبلیغ میں لگے ہوئے ہیں اپنے جو ساتھی ہیں ان کو اچھی طریقے سے رکھنے کی کوشش کیجیے، یہی آپ کا بہترین عملہ ہے، اور اسی کے ذریعے سے جو ہے آپ شفقت اور نرمی کیجیے تاکہ آپ کو جو ہے عروج ملے اور ترقی اور کامیابی ملے۔ چوتھی صورت یہ کہ امر بالمعروف کرنے والا خوب صبر کرنے والا اور حلیم الطبع ہو۔ جو یہ صفت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین صفت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیفیں دی گئی، اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس قدر مجھ کو تکلیف دی گئی کسی اور نبی کو نہیں دی گئی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود حضرت ابوبکر صدیق اور دیگر اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ عنہ مجمعین کو جس قدر تکالیف کا سامنا کرنا پڑا ہے، جیسا کہ حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے حکایت صحابہ میں لکھا ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارا پیٹا گیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں دی گئی، لیکن اس کے باوجود آپ جو ہے خوب صبر سے کام لیتے رہے۔ آج اہل تبلیغ کے اندر صبر کا اور حلم کا مادہ کم ہو گیا ہے۔ جہاں کوئی ساتھی ان کو کچھ برا بھلا کہہ دے تو فوراً جو ہے وہ بیزار ہو کر ان کو پلٹوار کر کے جو ہے جواب دے دیتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ ساتھی کٹ کٹا کر کے چاہے وہ مجلس سے ہی دور ہو جاتا ہے، چاہے وہ مسجد سے دور ہو جاتا ہے، مشورے سے دور ہو جاتا ہے، اور پھر جس کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر وہ ساتھی چاہے تبلیغ سے محروم ہو جاتا ہے، یا وہ اس مسجد میں آنا چھوڑ دیتا ہے، اور پھر یا نہیں تو وہ اس کام ہی سے بیزار ہو کر کے گھر پر بیٹھ جاتا ہے۔ تو اس کام کے اندر صبر کرنا اور حلم، بردباری سے کام لینا اور نرمی سے کام لینا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں سے ہے۔ پانچویں صورت یہ کہ جس چیز کا دوسروں کو حکم کرے، جس بات کا دوسروں کو بتلائے، جس بات کے بارے میں دوسروں کو بتلائے، پہلے اس کے اوپر خود عمل کرنے کی کوشش کرے۔ جس بات کو کہہ رہا ہے اس کے اوپر خود، میں نے دیکھا ہے کہ بیشتر اہل تبلیغ کا جو اندرونی معاملہ ہے وہ معاملات درست نہیں رہتے ہیں۔ میں سب کے بارے میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ کہیں گے کہ ہاں سب تبلیغ والے کو کہہ رہے، تو یہ ایسا نہیں ہے۔ بہت سے تبلیغ والے، عوام الناس کا جو ہے حال وہ تو کسی سے ڈھکا چھپا نہیں، ان کا تو ہے ہی برا حال، میں اس کے بارے میں نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن چونکہ یہ خواص طبقہ شمار ہوتا ہے اہل تبلیغ کا، لیکن ان کے اندر بے شمار خامیاں پائی جا رہی ہیں۔ جو کام خود کرتے ہیں، اس کو، جس بات کو وہ کہتے ہیں اس پر عمل نہیں کرتے، حالانکہ قرآن کہتا ہے لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، تو ہم اس کا مصداق نہ بنیں کہ جس بات کو ہم کہہ رہے اس کے اوپر خود عمل ہی نہیں تو فائدہ کیا ہوگا۔ اس لیے جو ہے ہم کو اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ جیسے میں مثال بتلاؤں، معاملات کے سلسلے میں اہل تبلیغ بہت ہی بے راہ روی کے شکار ہے۔ بہنوں کا حصہ دینے میں بہت سے وہ لوگ ہیں جن کو معلوم نہیں تھا، وہ تبلیغ میں جا کر کے بہنوں کا حصہ دینے والے بنے، لیکن جو پرانے ہو گئے ہیں وہی، ان میں سے وہی لوگ یہ اپنی بہنوں کا حصہ دینے سے کتراتے ہیں، ان کو دینا نہیں چاہتے ہیں۔ تو انہی میں دو طبقہ ہو گئے، جو شروع زمانے میں لگتے ہیں، جن کو اسلام سے اور کیا نام ہے دین سے کوئی وابستگی نہیں تھی، لیکن جب اللہ اس کے رسول کی بات کو سنا تو پھر وہ قریب ہونے والے بنے اور سب کے حقوق کی ادائیگی کرنے والے بنے۔ لیکن جو اس میں پرانے ہو گئے ہیں وہی اس میں بے راہ روی کے شکار ہو گئے اور بہنوں کا حصہ دینے سے جو ہے گریز کرنے لگے۔ میں ایک صاحب ہے، وہ تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ 30-40 سال سے وہ جماعت میں لگے ہوئے ہیں، تبلیغ میں لگے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا کہ بہنوں کا حصہ دیے کیا؟ تو وہ مجھ سے برجستہ کہتے ہیں کہ بہنوں کا اس میں کیا حق ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ کے حصے میں سے، آپ کے کمائے ہوئے میں سے اگر وہ بہن مانگتی ہے حصہ تو بہنوں کی غلطی ہے،
آپ کے کمائے ہوئے میں سے اگر وہ مانگتی ہے تو اس کا کوئی حق نہیں ہے، لیکن جو اس کے باپ کا مال ہے، چاہے وہ باپ کے مال میں سے ایک چونی کیوں نہ ہو، ایک اٹھنی کیوں نہ ہو، وہ اپنے باپ کے مال میں سے اگر وہ مطالبہ کرتی ہے تو آپ کو تو دینے کا حق ہے۔ تو کہتے ہیں کہ وہ کیا، اس کی تو اس کا جو دیا، شادی کر دی، جہیز دے دیا، یہ وہ کر دیا، سب اس کا ہو گیا، اب کچھ نہیں۔ یہ ہے 40 سال سے لگے ہوئے تقریباً تبلیغ میں۔ تو یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کی بہن ہے، آپ کی یہ بہن ہونے کی وجہ سے شریعت کا جو حق ہے، آپ کے مال میں سے وہ نہیں مانگ رہے، اس کے جو باپ کا مال ہے، اس مال میں سے جو ہے مطالبہ کر رہی ہے، آپ کو اس کو ادا کرنا پڑے گا۔ اگر نہیں کرتے ہیں تو یہ دوسروں کو کہتے ہیں تو یہ تبلیغ آپ کے لیے ذرا ٹھیک نہیں رہے گی۔ بہرحال ہم اس آیت کے مصداق لما تقولون ما لا تفعلون کی جو بات کہتے ہیں وہ کرتے نہیں، اس آیت کے مصداق نہیں بنے۔ چنانچہ قرآن مقدس کے اندر ہے ما کان المؤمنین لینفروا کافۃ فلولا نفر من کل فرقۃ منہم، یہ سورہ توبہ پارہ نمبر 10 آیت نمبر 122 ہے۔ احکام القرآن للجساس کے اندر ہے قال حجت الاسلام ابو بکر احمد بن علی الرازی الجساس فی ضمن تفسیر هذه الآیہ فظاہر الکلام یقتضی ان تکون الطائفہ المنافرہ، اس طریقے کی عبارت جو احکام القرآن للجساس جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 206 پر اس کو نقل کیا ہے۔ فتاوی ہندیہ کے اندر ہے ویقال الامر بالمعروف بالید علی الامر باللسان علی العلماء بالقلب لعوام الناس، اس طریقے کی تفصیلی عبارت جو ہے فتاوی ہندیہ جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 353 پر اس کو نقل کیا۔ کتاب الکراہیہ الفصل السابع عشر فی الغنا واللہو وسائر المعاصی کی تحت جو ہے اس کو نقل کیا ہے۔ اسی طریقے سے مشکات المصابیح کے اندر ہے ان ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، اس طریقے کے الفاظ جو حدیث پاک کے مشکات المصابیح صفحہ نمبر 426 باب الامر بالمعروف الفصل الاول کے تحت جو ہے اس کو نقل کیا ہے۔ المسائل المہمہ فیما ابتلت به العامہ، اس کی پہلی جلد مسائل شتہ، عنوان ہے تبلیغ علوم دینیہ، صفحہ نمبر 156 مسئلہ نمبر 162 کے تحت جو ہے اس کو نقل کیا گیا ہے۔ اور باقی جو باتیں کہی ہے میں نے اہل تبلیغ کے سلسلے میں وہ اپنی طرف سے جو میں نے مشاہدہ کیا ہے اس کو کہی، اس تعلق سے میں نے جو ہے اس کو کہی ہے۔